الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والذي جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله وسراجًا منيرًا. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جسيا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ایک سوال ہے، آپ رمضان سے پہلے کتنا ڈرتے تھے اور اس رمضان میں آپ کے ڈر میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور اگر رمضان میں کوئی ڈر میں اضافہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ قرآن کریم جو آپ عام دنوں کی نسبت کئی زیادہ سنتے رہے، تلاوت کرتے رہے، قیام میں، نمازوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، تو پھر آپ کے ڈر میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے ڈر میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، یا سرے سے یہ سوال ہی آپ کے ہاں ابھی اس کا وجود نہیں ہے؟ یہ قرآن اور قرآن کا جو مہینہ گزرا تھا اور اس کے بعد ہر مہینے میں قرآن باقی ہے، ختم نہیں ہوا، اس قرآن کو بھیجنے کا جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، آپ کے دل میں ڈر پیدا کیا جائے. ہر شخص جو سن رہا ہے اور جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو. اس ڈر کی کیفیت، اگر وہ ڈر، وہ خوف اس پورے رمضان میں آپ کو محسوس نہیں ہوا تو پھر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مقصد کو ابھی ہم نہیں سمجھے. قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اے رسول آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے بھیجا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خوف دلاؤں، ڈراؤں. وَمَن بَلَغَ، اور جس تک قرآن میں پہنچے گا اس کے دل میں خوف پیدا ہو. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن تو اس لیے ہے تاکہ تم اس کے ذریعے ڈراؤ اور مومنوں کو ایک نصیحت بنا کے پیش کیا گیا ہے. یہ ڈر ایسا ہوتا ہے اگر انسان قرآن سمجھ کر، قرآن سن کر اس کے دل میں آیات کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو قرآن ایک کیفیت بیان کرتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جب یہ قرآن اس کے سامنے سے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان، انسان کھڑے کھڑے قرآن سن رہا ہے، کسی طرح وہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ گرتا ہے اور اپنی تھوڑی کے بل گرتا ہے. یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، روتے روتے وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور پھر یہ قرآن ان کو ڈر میں ان کا اضافہ کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس رمضان میں ذرا سوچئے، ساری دنیا کو چھوڑ کے پوری دنیا کے جو 5-6 ارب لوگ ہیں ان کا اپنے حساب نہیں دینا، اپنی جان کا دینا ہے. بتائیے کہ آپ کے دل میں وہ ڈر کتنا پیدا ہوا اور اس میں اضافہ کتنا. اور اگر سرے سے معاملہ صرف اتنا ہے کہ فلاں قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی ہے، فلاں کی تلاوت بہت اچھی ہے، اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور وہ بس آوازوں کا مزہ لیتے رہے، اس کا لطف اٹھاتے رہے، اندر قرآن میں کیا آ رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کہاں دھمکی ہے، کہاں بشارت ہے، کہاں وعید ہے، کہاں گھر کی بات ہے، کہاں جوانی کا حساب ہے، کہاں قبر کا بیان ہے، وہ پتہ ہی نہیں، تو پھر ڈر پیدا نہیں ہوگا. ڈر تب پیدا ہوگا جب انسان جملوں سے گزرے گا اور جملوں کے مفہوم اس کو روک لیں گے. وہ ڈر کی وہ کیفیت وہ پورے گھرانے پہ ہوگی. وہ نیک بندہ اور اس کا گھرانہ ایک خوف کی کیفیت میں زندگی گزار کے جائیں گے. خوف کی وہ کیفیت جب جنت میں لوگ بیٹھ کے جو جنت میں پہنچنے والے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں ڈرے ڈرے زندگی گزار کے آئے، ہمیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس دنیا سے یہاں پہ اس جنت تک پہنچ سکیں گے نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈر کی کیفیت آپ کے گھر میں بھی ہے؟ یہ ڈراوا، یہ ڈر، یہ خوف، یہ سہمنا، یہ جلد کے اوپر ایک کپکپی طاری ہو جانا، یہ خیالات میں کھلبلی پیدا ہونا، یہ سوچوں میں اضطراب، یہ انسان کی باتوں میں ایک طوفان اور اس کا اپنا حساب کے لیے سہم جانا، یہ ڈر قرآن کے مہینہ سے گزرنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ کہاں قرآن سنتے رہے، کیا قرآن پڑھتے رہے،
اس قرآن میں جو ڈراوے کے طور پہ نازل ہوا ہے، ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے دل میں ڈر پیدا کر دیں. اور ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب انسان غفلت سے نکلے گا. غفلت میں اگر ہوگا، اس کے سامنے جہنم کا کوئی منظر بیان کر دیں وہ سن لے گا اور یہیں سے پلٹا دے گا. لیکن اگر ڈر ہوگا تو ایک ایک آیت بندے کے ہاتھوں کو پاؤں کو روک لے گی، پکڑ لے گی، جکڑ لے گی، قید کر لے گی، سوچوں کو روک دے گی، اس کی زبان کو قابو کر لے گی. بتائیے تو صحیح، وہ ڈر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا؟ اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پورا قرآن کریم پڑھنے والے خوش نصیب اور بار بار پڑھنے والے خوش نصیب اپنے ڈر کا حساب تو لیں. وہ ڈر ایسا ہے، اس ڈر کے نتیجے میں انسان ایک کیفیت پہ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں خوف کی وجہ سے آنسو آتے ہیں. اس ڈر میں اللہ کی رحمت کا سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے اعمال کا سوچ کر، گناہوں کا سوچ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اسی ڈر کی وجہ سے اپنی قبر کا اپنے کفن میں لپیٹے جانے کا سوچ کے آنسو آتے ہیں. اور یہ آنسو کبھی رحمت کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی ڈر کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی حساب کی وجہ سے، کبھی اپنے نام اعمال کا سوچ کر. لیکن ان آنسو، ان ڈر کے نتیجے میں آنسو کی قیمت کبھی سوچی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈر کے نتیجے میں، اس خوف کے نتیجے میں جو انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس کی قیمت کبھی لگا کے دیکھیے. اس ایک آنسو کو ایک طرف رکھ دیں، اس کا وزن کر کے دیکھیں اس کا وزن کیا ہے، پھر ساری دنیا کی چیزوں کا وزن کریں، آپ کو یہ اس آنسو کی قیمت کا پھر اندازہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس طرح ایک جانور کے جسم کے مخصوص حصے سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں ڈالا جا سکتا، جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، ایک بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور اس ڈر کے نتیجے میں آنسو نکل آئے، اس شخص کے اوپر آگ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. لا یلج النار، آگ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. رجل بکا من خشیت اللہ، جو بندہ رب کے ڈر سے جس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس پہ وہ آگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اپنے اپنے ڈر کا حساب لیجیے، اپنے اپنے ڈر کا حساب کیجیے. قرآن کے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ آپ کھڑے تھے، اچھے خاصے کھڑے تھے، آگے امام نے تلاوت کی یا آپ نے خود تلاوت کی، آپ کی وہاں پہ بریک لگ گئی، رک گئے، آپ کھڑے کھڑے قیام کے اندر لرز کے رہ گئے، ڈگمگا کے رہ گئے، آپ کی ٹانگوں میں، آپ کے جسم میں ارتعاش محسوس ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں پڑھو قرآن. وہ کہنے لگے آپ تو خود آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ کی تلاوت اور ہم کہاں؟ انہوں نے کہا مجھے پسند ہے کہ میں کسی سے سنوں. وہ صحابی پڑھ رہے ہیں، ایک سورت پڑھی، دوسری پڑھی، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا معاملہ ہوگا جس دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول ہم آپ کو اس قوم کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے. کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ بھی کون ہمارے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس رک جاؤ میرے صحابی، رک جاؤ، حسبک الآن، یہ کافی ہے، اس کے بعد ہمت نہیں پڑ رہی. صحابی کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، قرآن سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ آنسو بتائیے تو صحیح، قرآن کا پورے کا پورا مہینہ پڑھ پڑھا کر، سنا کر، اس کے نتیجے میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ ڈر کہاں ہے، وہ ڈر کہاں ہے، کیفیت کیا تھی، آیا بھی یا نہیں آیا، یا صرف تعداد پوری کر کے رکعتیں اور آیتیں پوری کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کا طریقہ سیکھنا تو سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، ولی جوفہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، جیسا کہ ایک ہنڈیا میں سے ایک ابلتے ہوئے آواز آتی ہے
اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، ان کے سینے سے، ان کے پیٹ سے آواز آ رہی ہے. اس طرح وہ رو رہے ہیں، اس طرح ان کے اندر ہلچل مچی ہے. اور ایک حدیث میں جس طرح چکی جب پیستی ہے تو اس کی جو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رو رہے ہیں. بتائیے تو صحیح، کوئی آنسو نکلا، کوئی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، کوئی ارتعاش پیدا ہوا، کوئی اضطراب پیدا ہوا، یا قرآن کے فضائل بیان کر کر کے خوش ہونے والی امت یہی سمجھتی ہے کہ بس قرآن کو ہم نے ایک دفعہ ختم ہی کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گڑگڑاہٹ کا، اس اضطراب کا، اس آواز کا منبع کیا تھا، مصدر کیا تھا، کہاں سے نکلتی تھی، کیوں نکلتی تھی؟ ہم بھی وہ آیتیں سنتے ہیں تو سنیے، اپنی اپنی عمر کا حساب کیجئے، اپنی زندگی کے 15 20 25 30 35 50 85 جتنی بھی آپ کی عمر ہے، اپنے سال سامنے رکھ لیں، اپنے دن رکھ لیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش سامنے رکھ لیں، وہاں سے لے کے اپنا حساب کریں. اس کا حساب قرآن کیسے لے گا؟ لوگ قرآن سمجھنے والے کیوں رو پڑتے تھے؟ کیوں ایک ایک آیتوں پہ رات، ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے عذاب کا معاملہ ہے، عذاب میں ڈال دیے گئے، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اس آگ کے عذابوں پہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، مسلسل سپلائی آگ کی آتی رہے گی. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی بدلہ دیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے، چنگھاڑ رہے ہوں گے، دہائیاں دے رہے ہوں گے. رَبَّنَا اخرجنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال یہاں سے، نعمل صالحہ، آج کے بعد ہم جا کے نیکی کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ کام نہیں کریں گے جو سے پہلے ہم کرتے آئے ہیں. اخرجنا ابھی اللہ نے ڈالا نہیں ہے، صرف زندگی دی ہوئی ہے. سوچئے، نعمل صالحہ، ہم نیکیاں کریں گے یا کر رہے ہیں؟ ابھی مہلت ہے. آیت کہتی ہے وہ چیخیں گے، چڑھاڑیں گے، دعائیاں دیں گے، ترلے کریں گے. ربنا، وہاں پہ کہیں گے ربنا، یہاں پہ دعا کی توفیق نہیں ہے. وہاں پہ رب سے تعلق بنائیں گے، یہاں پہ رب کے سے منہ موڑ کے جاتے ہیں. ربنا اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحہ، ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اس کے الٹ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں آپ بڑے نیک بن کے رہیں گے. یہاں پہ نیکوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پہ نیکوں کو پسماندہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو دنیا کی رغبت نہیں ہے لیکن حرام کی رغبت نہیں ہے. دل ان کا بھی ہے لیکن وہ حلال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کو جنت نہیں، رب کی جنت کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں پر نیکی کا مذاق اڑانے والے، قرآن کہے گا جب وہ پکاریں گے کہ ہمیں نکال یہاں سے ہمارے رب، قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر عطا نہیں کی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر لیتا ہوتا ہے، جس نے سبق سیکھنا ہو وہ سیکھ لیتا ہے، جس نے قرآن پڑھنا ہو وہ پڑھ لیتا ہے، جس نے نمازیں ادا کرنی ہو وہ کر لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنی وہ سوچتا ہے کر لوں گا، آخر میں قبر میں پہنچ جاتا ہے. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں یہ جوانی نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں یہ بڑھاپا نہیں دیا؟ یہ بچپن سے لے کے جوانی تک تمہیں آنکھیں، یہ صلاحیت کے ٹانگیں، یہ سننے کے لیے، اذان سننے کے لیے کان نہیں دیے تھے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم سب لوگوں کو عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا رسول اور قرآن بھی پہنچا تھا. اس کی آیتیں بھی تمہیں سنائی گئی تھی. فذوقوا، جاؤ اسی آگ کو چکھو، ذوقوا چکھو، لو منہ میں، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج ایسے ظالموں کے لیے جن کو عمر ملی تھی لیکن ان کی نیکیاں صرف رمضان تک محدود تھیں یا وہ بھی نہیں تھی، 11 مہینے کی عمر میں کیا کرتے رہے اس کا حساب دو، 12ویں کی بات بعد میں ہوگی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. بتائیے تو صحیح، آیت جب سنی تھی، یہ آیت جب پڑھی تھی تو دل میں خوف میں کتنا اضافہ ہوا تھا. اگر وہاں بھی چیخ کے رب کو کہنا ہے کہ ہم نیکیاں کریں گے، تو آج ہمارے گھرانوں میں پھر میوزک کیوں چلتا ہے؟ پھر ہم حرام قسم کے کپڑے کیوں بچوں کو لیتے ہیں؟ پھر ہم حرام قسم کی سیاست میں کیوں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں؟ پھر ہم حرام قسم کی تعلیم گاہ میں اپنے بچے کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر یہ حرام اور حرام سے بھی بڑھ کے آلودہ قسم کا یہ فیشن اپنے گھروں میں کیوں رواج پاتے دیتے ہیں؟ ادھر سیکھیں گے،
آج یہاں پہ اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، پیار سے فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کی ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور بندہ ساتھ جل رہا ہو، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ لوگ ہمارے حصے کی تکلیف نہیں سہ سکتے۔ سگا رشتے دار ہسپتال میں پہنچ جائے، کینسر ہو جائے، ٹیومر ہو جائے، سگی ماں، سگے بہن بھائی اس مریض کی تکلیف کو اپنے اوپر تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے۔ آخرت کی تکلیف میں کیا کریں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اس میں چنگھاڑیں گے، اس میں چیخیں گے، اس میں بیٹی باپ کے خلاف گواہ ہوگی، اس نے مروایا ہے، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے اس یونیورسٹی تعلیم میں بھیجا تھا۔ اس استاد اور پرنسپل کے خلاف کہ یہ ہمیں پڑھاتا تھا، یہ لڑکے لڑکیوں کو کٹھے بٹھا کے پڑھاتا تھا۔ یسترخون فیہا، سب چیخیں گے، چنگھاڑیں گے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے، بندے کی روح قبض ہو رہی ہوگی، کہہ رہے وَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، ہائے ستیہ ناس، یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو میں ڈکارتا رہا، کھاتا رہا، مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، ہائے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو کھا لیا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ نمازی لوگ، ان کو میں کہتا تھا کیا حرکت مسیح چلے جاتے ہیں، یہ نیک لوگ، یہ پردہ کرنے والی کو ہم کیا کہتے تھے، قدامت پسند، ان کو فیشن کا پتہ نہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي، بندے کی روح قبض ہو رہی ہے، کھینچ رہے ہیں فرشتے اور وہ چیخ رہا ہے، لو ان اللہ لو ہدانی، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پہ ڈالتے لکنت من المتقین۔ اتنا بد نصیب ہے، مرتے ہوئے بھی رب کو الزام دے کے جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک لوگوں میں، متقی لوگوں میں ہو جاتا۔ مرتے ہوئے بھی اس کے منہ سے الزام رب پہ نکل رہا ہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ رب نے تو سیدھا راستہ دکھایا، مسجدیں بنوا دی، قرآن سنوا دیا، پوسٹر لگوا دی، درس ہو گئے، عید کے خطبے ہو گئے، علماء حضرات کہہ کے سن کے اسلامیات پڑھا کر، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی۔ او تقول، یا کہے گی، حین تری العذاب، جب اس کو سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا، یہ موت کے مناظر، موت کے لمحے شروع ہوتے ہی انسان کی دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ او تقول حین تری العذاب، جب اس کے سامنے وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھنا شروع کر دے گی، لو ان لی کرۃ، اگر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اور باری دے دے، لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے نصیب میں ایک دفعہ کا پلٹ نہ ہو، ایک باری اور لگانے دے، لکنت فاکون من المحسنین، تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، محسنین میں سے، شاندار کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ ادھر بات سننے کو تیار نہیں، جب فرشتوں نے روح قبض کرنا شروع کی، اب محسنین کے درجے یاد آ رہے ہیں۔ بلا، قرآن کہتا ہے بلا، اب ایسا نہیں ہوگا، قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس تو میرے احکامات آئے تھے، فکذبت بہا، تم ان کو جھٹلاتے تھے، واستکبرت، اور تم اس وقت تو بڑے بڑے رہتے تھے، وکنت من الکافرین، تم تھے ہی ناشکروں میں سے، کذبت بہا واستکبرت۔ اگر ہمارے گھروں میں آج بھی ڈرامے، فلم، میوزک، ٹی وی چینلز پورے فحاشی کے ساتھ چلتے ہیں، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اور کیا ہے؟ اگر آج بھی ہماری بیٹیوں کے اور ماں کے لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر رب کی شریعت کا مذاق کس کو کہتے ہیں؟ اگر آج بھی ہمارے بیٹوں کی نگاہیں ان میں حیا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اور کیا مذاق ہے؟ اگر ہم نمازوں میں، مسجد میں میوزک برداشت نہیں کرتے، تو گھر بھی تو ایک پیاری سی مسجد ہے، اس میں میوزک کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اگر ہم اپنے لیے دنیا کی آگ پسند نہیں کرتے، لیکن آخرت کی آگ والے سارے کام اپنے بچوں سے کروا رہے ہیں، فیشن کی صورت میں، لباس کی صورت میں، کلچر کی صورت میں، جو درس گاہوں میں کلچر اور ایجوکیشن کے نام پہ، فیئر ویل پارٹیز کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی شریعت کا اور مذاق کیا ہے؟ یہ قرآن میں ایک منظر اور آتا ہے، گھروں کے بڑے بڑے سنے، بڑے بھی سنے اور چھوٹے بھی سنے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اس دن چھوٹے کہیں گے
ان لوگوں سے جو بڑے تھے. چھوٹے کہیں گے بڑوں سے, چھوٹے دیکھیں گے بڑوں کی طرف, سامنے تو مرنے کے لیے مقام ہے, آپ بڑوں کی طرف دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا, ابو ہم تو آپ کی بات مانتے تھے, چچا ہم تو آپ کی بات مانتے تھے, ماں ہم نے تو آپ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا. انا کنا لکم تبعا, ہم تو آپ کے کہنے پہ, آپ کے سمجھانے پہ, مولانا پیر صاحب آپ نے ہمیں اس کام پہ لگایا تھا, استاد محترم آپ ہمارے بڑے تھے, آپ نے ہمیں ان سے کام کروایا تھا, وزیر صاحب آپ کی کارکردگی یہ تھی ہماری آپ کی وزارت میں, سود پہ آپ نے قوم کو لگایا تھا, فحاشی پہ آپ نے لگایا تھا, رمضان میں صبح و شام ڈراموں پہ آپ نے لگایا تھا, ثقافت کے وزیر تم نے فلموں پہ لگایا تھا. اس دن یہ سارے بڑے کھڑے ہوں گے, چھوٹے کہیں گے انا کنا لکم تبعا, ہم تمہارے پیروکار تھے, تمہارا بڑا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے. فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار, آج اس آگ میں سے کچھ حصہ تم روک سکتے ہو؟ وہ تھوڑا سا کہیں گے, تھوڑا سا روک دیتے بڑے ہو. وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا, وہ کہیں گے لو هدانا الله لهديناكم, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دیتی ہم تمہیں ہدایت دے دیتے. سواء علینا, چلو یہاں پر سواء علینا اجزعنا ام صبرنا, اب یہاں پہ ہم بڑے ہیں, پریشان ہو, روئیں یا نہ روئیں, یا صبر کر لیں, ہم نے یہاں پہ جلنا ہی ہے, لگے رہو چلتے رہو, ہم بھی چل رہے ہیں تم بھی چلو. یہ قرآن کا منظر ہے. سواء علینا, اور بڑوں, گھر کے بڑے لوگوں, جو مائیں بیٹھی ہیں, دادیاں بیٹھی ہیں, جو باپ بیٹھے ہیں, دادا نانا بیٹھے ہیں, جو چچا بیٹھے ہیں, جو بڑے بھائی بیٹھے ہیں, جو بڑی بہنیں بیٹھی ہیں, کہاں پہ وہ ڈر؟ قرآن جس کے لیے نازل ہوا, کوئی اضافہ بھی ہوا, کوئی دل کے اندر غفلت سے نکلے بھی, یا قرآن پارا پورا کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے اتنی آیتیں پوری کر لی, وہ پورا کرنا بڑا شاندار کام ہے, لیکن وہ تو پہلی سیڑھی ہے. اگلی سیڑھی تو ہے اپنے غفلت سے نکل کے ڈر پیدا کرنے کی. اس ڈر کا حساب تو دیجیے. اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم کو, اپنے گھر کو بیڈ روم کو, اپنے گیسٹ روم کو, اپنے کچن کو, اپنے جو صبح جاتے ہیں اسکول جانے کی جو تیاری ہے, جو واپس آتے ہیں, جو امتحان دیتے ہیں, اس کا حساب تو کریں. قرآن کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور لوگوں بچا لو اپنے آپ کو, بچا لو اپنی جانوں کو اس آگ سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پہ بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں, بڑے ہی سخت ہیں. ایسی آگ ہے. وقودها الناس والحجارہ, اس کے اندر بندے جائیں گے, پگھل جائیں گے, پتھر جائیں گے, وہ کھا جائے. وقودها الناس والحجارہ, کہیں گی ہل من مزید, اور کوئی ہے اور دو, جہنم اور مانگے گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا, خطبہ دینے والوں اور خطبہ سننے والوں, یہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناؤ تو صحیح, حال کیا ہے دل کا؟ اس ڈر کا اضافہ ہوا. کوئی ڈر, وہ جو دل میں رب کا ڈر پیدا کرنا تھا, اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اس ڈر کو, اپنے اعمال کا ڈر, اس کا حساب دینے کا ڈر, وہ اپنی جوانی کا ڈر, وہ قبر کا خوف, وہ جنازے کا خوف, وہ فرشتوں کا کھینچنا, وہ مارنا, وہ ہانکنا, وہ روح قبض ہونا. وہ انسان کا جیسے ہی بے بس ہوتا ہے, جا کے دیکھو کوئی اس کے آئی سی یو میں, ہسپتال کے آئی سی یو میں, بندوں کی جب روح قبض ہوتی ہے کتنے بے بس ہوتے ہیں, اس سے پہلے کتنے بے بس ہوتے ہیں, بیماری شروع ہوتی ہے کتنے بے بس ہوتے ہیں. ہے کوئی جو اپنے کہے کہ میں اپنے خاندان کے اپنے فلاں جاننے والوں کا کینسر اٹھا کے اپنے سر پہ لے سکتا ہوں؟ کوئی ہے جو کہے میں فلاں برین ٹیومر کا, یا میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جس کا ہاتھ پاؤں کٹ جائے, کہے کہ میں اس کی تکلیف کو دور کر لیتا ہوں, اس کی تکلیف مجھے دے دے. یہ دنیا کی تکلیفیں ہیں, اس آخرت کی تکلیف کا کوئی ڈر گھر میں ہے؟ اگر یہ ڈر نہیں ہے, اگر یہ ڈر ہے تو انسان غفلت سے نکل آئے گا, اور اگر یہ ڈر نہیں ہے تو اس کی عبادتیں ظاہری طور پہ باتیں ہیں, وہ بھی عبادت کی روح کو نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جس میں تیرا ڈر پیدا ہو جائے. اے رب کریم ہم سب میں آخرت کا ڈر پیدا فرما دے. اے رب کریم آخرت کے ڈر کی وجہ سے اے اللہ جو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما دے جو تیرے خوف سے جس کے اندر آنسو اے اللہ بہہ پڑے. اے رب کریم وہ علم عطا فرما دے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نفع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. الحمد
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. جو لوگ خطبے میں کھڑے ہیں، خطبے کے آداب بھی ہیں، اس کو بیٹھ کے سنا جائے. جو لوگ راستے میں کھڑے ہیں یا سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے بائیں طرف اور آپ جو لوگ بیٹھے ان کے دائیں طرف جو ہال ہے اس میں سارا برآمدہ اور صفیں بچھی ہیں، وہاں پہ چلے جائیں. اپنے گھروں کا حساب کیجئے، اپنی ذات کا حساب کیجئے. قرآن میں ایک بندے کا بیان ہے، بڑی اس کی تیز نگاہیں، بڑی اچھی آنکھ تھی، فوت ہوا، رب کے پاس پہنچا، رب نے اٹھایا، اندھا کر دیا. اب وہ اندھا ہے، اٹھ کے کہتا ہے لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میری تو آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں. اللہ کو بتا رہا ہے لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں یہ تیرے پاس بھی کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، فنسیتھا، تم اس کو بھول گئے تھے، وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. رک جائیے اس آیت پر. بندہ کہتا ہے میری آنکھیں تھیں، مجھے اندھا کر دیا. اللہ کہتے ہیں تیرے پاس میری احکامات آئے تھے اور اس وقت تم آنکھیں بند کر کے اندھے بن کے گزر جاتے تھے یا سنتے نہیں، کان بند کر لیتے تھے. کہتے تھے کہ مسجد کا معاملہ ہے، مولانا سب جذباتی ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر جاتے ہیں، باہر جا کے پھر تم رنگ چڑھا لیتے تھے. ادھر سود حرام تھا، باہر حلال تھا. ادھر میوزک، کسی نمازی کے بیچارے کا فون بج گیا تو اس پہ بھی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، پوری گردن موڑ کے دیکھتے ہیں کس کا میوزک یہاں پہ بجا ہے. اور گھر میں، گھر سے ساری شام اور رات میوزک بج رہے ہیں، وہاں پہ گردن موڑنے کی توفیق نہیں کہ بالکل اسکرین پہ نگاہیں رہیں، کوئی سین مس نہ ہو جائے. ادھر مسجد میں بڑے پاس صاحب، لیکن گھروں میں جا کر کھلم چھوٹ شیطان. ادھر شیطان کے خلاف تقریریں سن کے شیطان کے خلاف وعدے، اور گھر میں جا کے شیطان سے دوستیاں. بازار گئے تو جو شاپنگ کی اس میں بھی یہی کام، تجارت کی تو اس میں بھی یہی کام، دوستوں کو چیزیں شیئر کی، پوسٹیں بھیجی، اس میں بھی شیطان. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ آنکھ کی آیات نازل ہوئی، بندے نے آنکھیں بند کرنی. بندہ دنیا میں یوں کرتا رہا کہ یہ اندھا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کے سامنے انگلش کا اخبار آیا، کمنٹری آئی، وہ سمجھ گیا. رب کی تلاوت شروع ہوئی، اس نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میں یہ جو ہجے ہیں، لہجے ہیں، اتنا مشکل ہے قرآن کریم. وہ قاری صاحب بڑے جو ہے عجیب قسم کے وہ ڈرا دیتے ہیں، انگلش کے لیے ساری زندگی لگا دی اور ادھر چند گھنٹے بھی لیتا ہے یا سوچتا ہے تو اس وقت اس کی ایک جلد پہ کب کب بھی تعریف ہو جاتی. قرآن پڑھنے کے اتنا ٹائم، بچوں کے کیریئر کا کیا بنے گا؟ اور بچے بھی پھر ایسے کیریئر بناتے ہیں کہ ابا حضور فوت ہوتے ہیں، گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. پھر جو بیچارہ خوش قسمتی سے مولانا صاحب مل گیا اس کو پیکج دیتے ہیں، وہ بھی فرنچائز سمجھ کے جنازے کی چلا لیتا ہے. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. اب اللہ تعالیٰ اندھا بنا کے اٹھا رہے ہیں اس بندے کو جس کے پاس آیتیں آئیں اور دنیا میں اندھا بن کے رب کی آیتوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا. اب بتائیے اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے گھر میں کھلم کھلا ہم کس نافرمانی کا شکار ہو رہے ہیں. کھلم کھلا اجتماعی طور پر باپ کے خرچے پر ماں کی نگرانی میں ہمارے گھر میں کیا حرام کام ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اس چیز کو جا کے ٹھیک کر لیا آپ کی دنیا اور آخرت ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنے گھر کو اور اپنے گھر اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ان خطبے دینے کا اور خطبہ لینے کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آخر میں جا کے جلنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کر کے، اس ڈر کو پیدا کر کے کہ یہ یاد رکھیے یہ پورا خاندان ایک ایک کر کے جمع ہوا تھا، ایک ایک کر کے چلے جانا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی سی عمر نیکی کے ساتھ وابستہ رہ کے گزار دی، نیک لوگوں سے محبت لے کے کر کے گزار دی، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر کے، لیکن وہ برائی سے حرام سے دور رہے. پہلی سیڑھی یہ ہے کہ گھر میں حرام دور کرنے، حلال کے دروازے کھل جائیں گے.
اگر کسی بہت بڑے برتن میں حلال دودھ ہو، اس پہ چند قطرے حرام کی گر جائیں، وہ سارا پلید ہو جاتا ہے۔ اس پلید نجس چیز کو اپنے گھروں سے نکال لیں، آپ کے گھر میں حلال کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھرانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ایک ایسی بہن اور ہمارے عزیز ساتھی تسنیم عالم اس مسجد کے آغاز سے لے کے اس مسجد میں بہت سب کا حصہ تھا ہر حوالے سے، ان کی اہلیہ اور ہماری وہ بہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 3-4 سال پہلے ایک دن مجھے مسجد کے لیے کوئی چندہ موصول ہوا۔ چندہ موصول ہونے کے بعد ابھی میں رسید اس کو نہیں پہنچا سکا۔ اس بہن کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کو فالج کا یا ٹیومر کا اٹیک ہوا ہے اور وہ گر گئی ہے۔ اس کا آخری عمل جو میں جانتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا اس مسجد کے لیے تمنا تھی 4-5 سال پہلے کہ میں اس میں شامل رہوں، اور اس کے بعد پھر وہ گرتی رہی آزمائش سے گزرتی رہی، اور جن مریضوں کے لیے میں نام لیے بغیر بڑی کثرت سے دعا کرواتا تھا ان میں سے وہ ایک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہماری نیک بہن کو کل اپنے پاس بلا لیا۔ کل یہی وقت تھا جب ہم اس کو قبر میں اتار رہے تھے، اور اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو زندہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے درمیان مجھے اپنے وہ مردہ، وہ میتیں، وہ فوج شدگان بھی نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں بار بار اس لیے دعاؤں کرواتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ وفا کا تقاضا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں تھیں، مائیں تھیں، وہ ایک ایک کر کے چلی گئی۔ اس عمر کو خدا را اگلے سال ہم میں سے کچھ لوگ پھر نہیں ہوں گے۔ اپنے گھروں میں یہاں سے خطبے جا کر مجھے فرقے سے کوئی غرض نہیں، جو مرضی فرقہ کر لیں، صرف قرآن والے بن جائیں، قرآن کے مطابق بن جائیں۔ جب آپ قرآن کے مطابق بن جائیں گے آپ ساری ایک امت ہیں، اور ساری جو امت ہے وہ اصل میں ان کا انجام دو میں سے ایک ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں ہے، ایک دہتی ہوئی آگ میں ہے۔ خدا را اپنے گھر والوں کو دہتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اس کے بعد آپ کی آمین نیچی ہے، اونچی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس آگ سے تو نکلے، ان چیزوں سے تو آزاد ہو۔ وہ میوزک، وہ فحاشی، وہ بے پردگی، وہ سود، وہ حرام، وہ بچیوں کو اس طرح کی درسگاہوں میں بھیجنا، یہ آپس میں مسلسل رابطے، یہ حرام ہے، یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ اسی لیے اگلا جو خطبہ ہوگا وہ حنیفہ، یکسو ہو کر، خالص ہو کر کہاں جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس لفظ کی تشریح پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ دین کو بڑا پیار کرنے والی، بچوں کے لیے بڑی محنت کرنے والی کہ اے اللہ اس کے دین سے محبت قبول فرما۔ اے اللہ اس کی قبر کو منور، معطر اور ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ بہترین مہمان نواز ہیں، اے رب کریم ہماری اس بہن کی بہترین مہمان نوازی کر۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے آج تک فوت ہوئے ہیں، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، عزیز رشتے دار، ماں باپ، اے اللہ ان سب کی خبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بھی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ڈر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کا ڈر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم دفتروں میں جاتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں، کمپنیوں میں جاتے ہیں، اپنی دکانوں بازاروں میں جاتے ہیں، یا اللہ وہاں پہ بھی ہمیں اپنے ڈر کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے، رب کریم بڑی سخت آگ ہے وہ، بڑا سخت عذاب ہے وہ، رب کریم ہمیں اس آگ سے ہم سب کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ رب کریم جو بیماری میں، تکلیف میں ہیں، سہ رہے ہیں، جبر کر کے سہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، ہمارے ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ام حسان، وہ بھی برین ٹیومر اور کینسر کی وجہ سے ایک آزمائش میں ہے، لیکن تیری صابرہ شاکرہ بندی ہے، دین اور قرآن سے محبت کرنے والی، اپنی ساری اولاد کو قرآن کریم حفظ کروایا۔ اے اللہ ہماری اس بہن کے لیے تمام معاملات آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی اور بیمار ہیں، چھوٹی ہیں بڑی بیماری میں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو صحت مند ہیں، سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، رب کریم ان کو کسی بھی ایسی سخت آزمائش سے بچا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو جنت والے گھر بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔